سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت اللہ پاک کا کلام، اور کیا خوبصورت پڑھنے والا بھی۔ یہ بڑے اس کے کرم کے فیصلے ہیں، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں بنائی جس کی آپس میں محبت نہ ہو۔ انسانی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ ہے محبت سے۔ کوئی بھی رشتہ دیکھ لے، اگر آپس میں محبت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے احکام کی پابندی اس سمجھتے ہوئے دین کو، تو پھر تو وہ رشتے جو ہیں وہ سدا قائم رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا ہی پسند ہے۔ اگر ہم کسی طور بھٹک جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں معافی کا راستہ عطا فرمایا ہے، عقل دی ہے۔ بھٹک جاؤ پھر سیدھے راستے پر آ جاؤ، سنبھل جاؤ، اور بھٹک جاؤ پھر سنبھل جاؤ، بھٹک جاؤ پھر سنبھل جاؤ۔ اور جب انسان حقیقت کو پہنچ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ بڑی ہی عارضی ہے، اس دنیا میں ہی جو کچھ کمایا وہی وہاں پہ اس کا ہی حساب کتاب ہونا ہے۔ روز محشر اگر تو ہم روز محشر حساب کتاب میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے خوبصورت باغات، چشمے، شہد کی نہریں اور حوریں جو انسان اپنے اپنے بندوں کا استقبال کرتے ہیں، اللہ وہاں پہ وہ زندگی جس میں جو نہ ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اب ہم نے فیصلہ تو یہ کرنا ہے کہ یہ جو مختصر زندگی ہے، کیا اس کو ہم نے اپنی اخروی زندگی کے لیے کو بہتر بنانے کے لیے اس میں اچھے اعمال کرنے ہیں، پھر انسان کے لیے آسانیاں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، پریشانی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ توکل بھی ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ذات پہ توکل کرتے ہیں کہ جو تو نے ہمیں عطا کرنا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور ہمیں تو کسی کا اور کے حصے کا دے نہیں سکتا، دیتا نہیں ہے۔ تو یہ تیرے جو تقسیم ہے وہ تیرے ایک نظام کا حصہ ہے۔ اگر امیر اور غریب بھی اس دنیا میں ہے تو اس میں یہ تیرا ایک واضح پیغام ہے، یہ تیرا ایک واضح پیغام ہے کہ امیر ہونا دولت نہیں ہے، بلکہ امیر وہ ہے جو اس دولت جو تو نے وہ دولت اس کو عطا فرمائی ہے، اس میں وہ تیری راہ پہ خرچ کرتا ہے۔ اور تیرا یہ وعدہ ہے کہ بندے جب تو میری راہ میں خلوص دل سے خرچ کرتا ہے نا، تو پھر میں تجھے
کئی گنا زیادہ بھی دیتا ہوں اور تجھے اس کا علم بھی نہیں ہوتا کہ میں کس کس وسیلے سے کس کس ذریعے سے تجھے عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سب ہم اپنی زندگی میں، ہمارے میں اصل میں معاملہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کا تجزیہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تجزیہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے نوازا ہے۔ تجزیہ تو یہی ہے نا کہ جب ہم ماں کی پیدائش ہوتی ہے تو پھر ماں اپنے بچے کو پرورش کرتی ہے، اور اس ماں نے جس نے بڑے ہی ناز و انداز سے پالا ہے، اس کو اپنے چاند سے بیٹے کی جگہ اور کوئی دوسرا نظر آتا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا سب سے حسین ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی تو پیار ہے۔ اور پھر جب ماں اپنے بیٹے کی تربیت کرتی ہے تو وہ مائیں بہت کامیاب ہیں جو بچے کو شروع سے ہی اچھائی برائی جھوٹ سچ کا درس دیتی ہیں، اور پھر وہ بچے اسی طرح یہ محافل میں دیکھیں جوان بھی یہ بیٹا اسکول جا رہا تھا تو اسکول محفل کا دل میں خیال آیا کہ میں یہاں بھی ہوتا۔ تو یہ ہے ماں باپ کی تربیت، یہ ہے جو ماں باپ سچے دل سے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، صرف اپنی جسمانی لذت کے لیے نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کے طور پہ نبھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے ہر حکم کو بجا لائیں، اور جس چیز سے منع فرمایا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ جزا عطا فرمائے۔ اب ذکر ہوگا، اس کے بعد پھر کسی کا بردہ شریف اور درود پاک ہوگا۔